السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 67 اور 68 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے وَمِنْهُ الْمَذْهَبُ الْكَلَامِ۔ کلام میں معنوی طور پر حسن پیدا کرنے والی صنعتوں میں سے ایک ہے مذہب کلامی۔ مذہب کلامی یہ ہے کہ کلام پیش کرنے والا اپنے کلام میں اپنے مطلوب و مدعا پر حجت پیش کرے اور اہل کلام کے انداز میں حجت پیش کرے۔ متکلم اپنے مدعا پر اہل کلام کے طریقے پر حجت پیش کرے تو یہ مذہب کلامی ہے، اور اہل کلام کے طریقے پر حجت پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دلیل کے مقدمات مطلوب و مدعا کو مستلزم ہوں۔ جیسے قرآن کریم کی یہ آیت ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے اللہ کے علاوہ تو آسمان و زمین کا نظام تہو بالا ہو جاتا، فاسد ہو جاتا۔ اس کلام کا مطلوب و مدعا یہ ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اور اس مطلوب و مدعا کو ثابت کرنے کے لیے بطور حجت یہ کہا گیا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے آسمان و زمین میں تو آسمان و زمین کا نظام تہو بالا ہو جاتا۔ تو یہ حجت ہے، اور یہ حجت اہل کلام کے طریقے پر ہے، کیونکہ اس حجت کے جو مقدمات ہیں یہ مطلوب اور مدعا کو مستلزم ہیں۔ اگر فریق مخالف اس حجت کے مقدمات کو تسلیم کر لے تو اسے مطلوب و مدعا کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ واقعی آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے، کیونکہ اس حجت میں، اس دلیل میں کہا گیا ہے کہ اگر روئے زمین میں، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام تہو بالا ہو جاتا، کیونکہ ایک خدا کچھ چاہتا تو دوسرا خدا کچھ چاہتا۔ تو زمین و آسمان میں ایک سے زائد خداؤں کا ہونا یہ آسمان و زمین کے نظام کے فساد کو مستلزم ہے۔ تو اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو لازم کیا آتا؟ فساد سماوات و ارض، جبکہ یہ لازم یعنی فساد سماوات و ارض باطل ہے، کیونکہ آسمان و زمین کا نظام تو فاسد نہیں ہے، نظام چل رہا ہے۔ تو جو لازم ہے وہ باطل ہے تو پھر ملزوم بھی باطل ہوگا، یعنی آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور خداؤں کا ہونا یہ بھی کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ تو مدعا کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا کہ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور خدا نہیں ہے۔ تو یہاں کلام پیش کیا گیا اور اس کلام میں مطلوب پر حجت پیش کی گئی اہل کلام کے طریقے پر، تو یہ مذہب کلامی ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں وَمِنْهُ الْمَذْهَبُ الْكَلَامِ وَهُوَ إِيرَادُ حُجَّةٍ لِلْمَطْلُوبِ عَلَى طَرِيقِ أَهْلِ الْكَلَامِ نَحْوُ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ محسنات معنویہ میں سے ایک مذہب کلامی ہے، اور مذہب کلامی یہ ہے کہ اہل کلام کے طریقے پر
مطلوب و مدعا پر حجت پیش کی جائے، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ دوسری مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں وقولہ یعنی ونحو قولہ، اور جیسے شاعر کا یہ شعر، شاعر کا آنے والا شعر بھی مذہب کلامی کی مثال ہے۔ اشعار دیکھیں اور ان میں موجود لغات کا حل دیکھیں پہلے۔ حلفت فلم اترک لنفسک ریبۃ، حلفت حلفہ حلف اٹھانا قسم کھانا، ریبہ کا معنی شک، ولیس وراء اللہ للمرء مطلب، مطلب مقصد، مراد ہے مقصد حیات۔ لئن کنت قد بلغت عنی جنایتن، بلغ یبلغ تبلیغ پہنچانا، جنایہ جرم گناہ، لمبلغک الواشی اغش و اکذب، مبلغ پہنچانے والا، واشی کا معنی چغل خور، اغش کا معنی خائن خیانت کرنے والا، اکذب کا معنی جھوٹا۔ وَلَكِنَّنِي كُنْتُ امْرَأً لِي جَانِبٌ مِّنَ الْأَرْضِ، جانب من الارض زمین کا ایک گوشہ، زمین کا ایک حصہ، فیہ مستراد و مذہب، مستراد کا معنی ہوتا ہے رزق کو طلب کرنے کی جگہ، رزق کے حصول کی جگہ، مذہب کا معنی جانے کی جگہ۔ ملوکن و اخوان، اے فیہ ملوکن و اخوان، ملوک ملک کی جمع بادشاہ، اخوان اخ کی جمع بھائی۔ اذا مدحتہم احکم فی اموالہم و اقرب، احکم فعل مضارع صیغہ واحد متکلم تحکیم سے، اس کا معنی ہوتا ہے حسب منشا تصرف کرنا، جس طرح چاہے تصرف کرنا۔ اقرب ہے وہ اقرب، قرب یقرب و تقریب، کسی کو کسی کے قریب کر دینا۔ کفعلک فی قوم اراک استفیتہم، استفا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا۔ فلم ترہم فی مدحہم لک اذنب، اذنب یذنب اذناب گناہ کا ارتکاب کرنا۔ حل لغات ہو چکا۔ ان اشعار کا مفہوم سمجھنے سے پہلے پس منظر دیکھ لیں۔ اصل میں شاعر نے آل جفنا کی تعریف و توصیف میں کچھ کلام کہے تھے، اشعار کہے تھے، تو شاعر کے حاسدوں نے شاعر کے اس ممدوح تک، جس ممدوح سے شاعر ان اشعار میں خطاب کر رہا ہے، شاعر کے حاسدوں نے شاعر کے اس ممدوح تک اس بات کو غلط انداز میں پیش کیا، اور شاعر کے ممدوح سے حاسدوں نے یہ کہا کہ آپ اسے نوازتے ہیں، اسے انعام و اکرام دیتے ہیں، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ آپ کے دشمنوں یعنی آل جفنا کی خوشامد کرتا ہے، ان کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ تو شاعر کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرے حاسدوں نے میرے ممدوح تک اس بات کو غلط انداز میں پہنچایا ہے، اور میرے ممدوح کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ آل جفنا کی تعریف و توصیف کرنا یہ ممدوح سے دشمنی اور عداوت رکھنے کے مترادف ہے، تو شاعر نے اپنے ممدوح کے سامنے اپنی صفائی پیش کی ان اشعار کے ذریعہ کہ آل جفنا کی جو میں نے تعریف کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے بغض رکھتا ہوں یا آپ سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے، میں حلف اٹھا کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں، اور اللہ کی قسم کھا کر کے میں نے آپ کے لیے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے، کیونکہ انسان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور مقصد حیات نہیں ہے۔ انسان کا مقصد حیات تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ مل جائے، تو میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر کے اللہ کو کھونا نہیں چاہتا، تو میں اللہ کی حلف اٹھا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، اور اللہ کی قسم کھا کر کے میں نے اب آپ کے لیے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ جھوٹ بول کر کے اور اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر کے میں اپنے مقصد حیات کو کھونا نہیں چاہتا۔ حلف تو فلم اترک لنفس قریبتن، میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، اور اللہ کی قسم کھا کر میں نے آپ کے لیے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ انسان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور مقصد حیات نہیں ہو سکتا ہے۔ لئن کنت قد بلغت عنی جنایۃ، اگر میرے تعلق سے آپ کو میرا کوئی گناہ پہنچایا گیا ہے، میرے تعلق سے آپ تک کوئی غلط بات پہنچائی گئی ہے، اس میں جنایا لکھا ہوا ہے، ایک نسخے میں خیانہ ہے، ناقص بات ہے، غلط بات، تو وہی ترجمہ کر لیں غلط بات۔ اگر میرے تعلق سے آپ کو کوئی غلط بات پہنچائی گئی ہے، لَمُبْلِغُكَ الْوَاشِي أَغَشُّ وَأَكْذَبُ، تو سن لیں کہ آپ تک یہ غلط بات پہنچانے والا چغل خور در حقیقت خائن ہے، جھوٹا ہے۔ میں نے آل جفنا کی جو تعریف کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے عداوت و دشمنی رکھتا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں ایسا انسان ہوں جس کے لیے زمین کا ایک گوشہ ہے، جس گوشے میں آل جفنا رہتے ہیں، اور زمین کا وہی گوشہ جہاں آل جفنا رہتے ہیں، زمین کا وہ گوشہ میرے رزق کے حصول کی جگہ ہے، اور ضروریات زندگی کے لیے وہاں جانے کی میری جگہ ہے، اور وہاں آل جفنا کے بادشاہ اور ہمارے بھائی رہتے ہیں، تو میں ان کی تعریف کرتا ہوں، اور جب میں ان کی تعریف کرتا ہوں تو ان کے مال و دولت میں میں حسب منشا تصرف کرتا ہوں، یعنی جتنا چاہتا ہوں ان سے لے لیتا ہوں، اور اس تعریف کی بدولت مجھے ان کے قریب کر دیا جاتا ہے، میں ان کے قریب ہو جاتا ہوں۔ تو اس میں غلط کیا ہے میرے ممدوح؟ آپ خود بتائیں اس میں غلط کیا ہے؟ اگر میں آل جفنا کی تعریف کرتا ہوں اور اس تعریف کے صلے میں وہ مجھ پر احسان کرتے ہیں، مجھے انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، تو اس میں غلط کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ان لوگوں کے ساتھ، ان شعراء کے ساتھ احسان کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، انعام و اکرام کے ساتھ نوازتے ہیں، جو آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ جب وہ شعراء آپ کی تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف کے سلسلے میں آپ انہیں گناہگار نہیں سمجھتے ہیں، تو جب وہ آپ کی تعریف کریں اور آپ انہیں گناہگار نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر میں اگر آل جفنا کی تعریف کروں اور وہ مجھ پر احسان و اکرام کریں تو پھر یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر شعراء کا آپ کی تعریف کرنا اور آپ کا ان پر احسان کرنا غلط نہیں ہے، تو پھر میرا آل جفنا کی تعریف کرنا اور آل جفنا کا مجھ پر احسان کرنا بھی غلط نہیں ہوگا۔ وہی ترجمہ اب دیکھ لیں، بالکل واضح ہے۔ حلفت فلم اترک لنفس قریبۃ ولیس وراء اللہ للمرء مطلب، میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، اور اس طرح میں نے آپ کے لیے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ انسان کے لیے اللہ کے علاوہ
کوئی اور مقصد حیات نہیں ہو سکتا ہے۔ لئن كنت قد بلغت عني خیانة لمبلغك الواشی اغش واکذب، اگر میرے تعلق سے کوئی غلط بات آپ کو پہنچائی گئی ہے تو آپ کو غلط بات پہنچانے والا چغل خور بہت بڑا خائن اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ وَلَكِنَّنِي كُنْتُ امْرَأً لِي جَانِبٌ مِّنَ الْأَرْضِ فِيهِ مُسْتَرَادٌ وَمَذْهَبٌ، سچ تو یہ ہے کہ میں ایسا انسان ہوں جس کے لیے زمین کا ایک ایسا خطہ ہے جہاں میرے رزق کے حصول کی جگہ ہے اور ضروریات زندگی کے لیے میرے جانے کا وہ مقام ہے۔ ملوکن و اخوان، اے فیہ ملوکن و اخوان، وہاں کچھ بادشاہ ہیں اور میرے بھائی بھی۔ اذا مدحتہم، جب میں ان کی تعریف و توصیف کرتا ہوں، احکم فی اموالہم و اقرب، تو میں ان کے مال و دولت میں حسب منشا تصرف کرتا ہوں اور اس طرح سے ان کے قریب کر دیا جاتا ہوں۔ یعنی جب میں ان کی تعریف کرتا ہوں تو وہ مجھ پر احسان کرتے ہیں۔ کفعلک فی قوم اراک استفیتہم، جیسے آپ ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، قوم سے مراد ہیں شعراء، جیسے آپ ان شعراء کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ان پر احسان فرماتے ہیں۔ اراکا، میں آپ کو دیکھتا ہوں، استفیتہم، کہ آپ ان پر احسان فرماتے ہیں، ان پر انعام و اکرام فرماتے ہیں جب وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ فلم ترہم فی مدحہم لک اذنب، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں، فلم ترہ، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں ان شعراء کو، فی مدحہم لک، ان کے آپ کی تعریف و توصیف کرنے کے سلسلے میں، اذنبو کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا۔ جب وہ آپ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں تو آپ انہیں اس سلسلے میں گناہ گار نہیں سمجھتے ہیں، مجرم نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، انعام و اکرام سے انہیں نوازتے ہیں۔ تو اگر میں آل جفنا کی تعریف کروں تو پھر میں گناہ گار کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر آل جفنا مجھ پر انعام و اکرام فرمائیں تو میں گناہ گار کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر وہ شعراء جو آپ کی تعریف کرتے ہیں وہ گناہ گار نہیں ہے تو میں بھی گناہ گار نہیں ہوں۔ تو یہاں پر شاعر نے جو حجت پیش کی ہے اپنے بے قصور ہونے کی، وہ بطریق تمثیل ہے کہ جیسے آپ کی تعریف کرنے والے شعراء مجرم نہیں ہے، ایسے ہی آل جفنا کی تعریف کرنے والا میں بھی گناہ گار نہیں ہوں۔ اور یہ تمثیل، اسے فقہا کی اصطلاح میں قیاس کہتے ہیں، اور آپ علم کلام میں آ جائیں گے تو اس کو قیاس استثنائی کہتے ہیں، کیونکہ شاعر نے ان اشعار میں جو بات کہی ہے اسے ہم قیاس استثنائی کی صورت میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ لو کان مدحی لآل جفنۃ ذنبا لکان مدح ذلک القوم لک ایضا ذنبا، اگر آل جفنا کی تعریف کرنا یہ میرے لیے میرے حق میں گناہ ہے تو پھر ان شعراء کا آپ کی تعریف کرنا بھی گناہ ہوگا، وہ لازم باطل، جبکہ لازم باطل ہے۔ شعراء کا آپ کی تعریف کرنا یہ گناہ نہیں ہے، خود آپ جانتے ہیں۔ تو جب یہ باطل ہے فقد الملزوم، تو اسی طرح ملزوم بھی باطل ہوگا، یعنی میرا آل جفنا کی تعریف کرنا بھی گناہ نہیں ہوگا۔ تو قیاس استثنائی کی صورت میں یوں کہہ سکتے ہیں لو کان مدحی لآل جفنۃ ذنبا لکان مدح ذلک القوم لک ایضا ذنبا واللازم باطل فقد الملزوم۔ تو شاعر نے ان اشعار میں اپنے مدعا پر حجت پیش کی ہے اور اہل کلام کے طریقے پر حجت پیش کی ہے، اس لیے یہ مذہب کلامی ہے۔ معنوی محسنات میں سے ایک حسن تعلیل ہے، اور حسن تعلیل یہ ہے کہ کسی وصف کے لیے کسی ایسی علت کا دعویٰ کیا جائے جو اس وصف کے لیے حقیقتاً علت نہ ہو، لیکن
وہ اس وصف کے مناسب ہو، اس لیے اعتبار کر لیا جائے، فرض کر لیا جائے کہ یہ اس وصف کی علت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، حسن تعلیل یہ ہے کہ کسی وصف کے لیے ایسی علت کا دعویٰ کیا جائے جو حقیقت اور واقع میں اس کی علت نہ ہو، لیکن چونکہ وہ اس وصف کے مناسب ہے اس لیے اعتبار کر لیا جاتا ہے، فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہ اس وصف کی علت ہے، کیونکہ اسے علت ماننا، اعتبار کرنا، فرض کرنا لطیف ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر اسے علت فرض کر لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں علت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے حسن تعلیل۔ حسن تعلیل کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی وصف کی ایسی علت بیان کرنا جو حقیقت میں اس کی علت تو نہ ہو لیکن نہایت لطیف توجیہ ہو۔ اس کی مثال جیسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے کہ ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابروئے شہم خمیدہ ہونا تھا۔ یعنی ماہ کامل ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ وہ ہلال بن جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماہ کامل ہلال کیسے نہ بنتا، اس کے لیے ہلال بننا یعنی ٹیڑھا ہونا، جھکنا اس کی مجبوری ہے۔ ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابروئے شہ میں خمیدہ ہونا تھا، چونکہ چاند کو سرور کونین کے ابروؤں کے سامنے سلام پیش کرنے کے لیے جھکنا تھا، اس لیے وہ ماہ کامل ہلال بن جاتا ہے، ہلال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ چاند کے خمیدہ ہونے اور ہلال بننے کی کیا واقعی یہی علت ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ چاند کے خمیدہ نظر آنے کی علت یہ ہوتی ہے کہ سورج کی شعاع جب چاند پر اس انداز میں پڑتی ہے کہ اس کا ایک خاص رقبہ ہی روشن ہوتا ہے جو زمین سے بشکل خمیدہ ہلال نظر آتا ہے، تو سورج کی شعاع اتنے ہی حصے میں پڑنے کی وجہ سے وہ چاند کیا ہے، خمیدہ نظر آتا ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں اس حقیقت سے ہٹ کر ایک ایسی لطیف وجہ بیان کی ہے جس سے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق کی دنیا عالم وجد میں آ جاتی ہے۔ تو یہ حقیقی علت نہیں ہے، ہاں ایک نہایت لطیف وجہ ضرور ہے، ایک نہایت لطیف توجیہ ضرور ہے۔ تو حسن تعلیل کا مطلب ہوا کسی وصف کی ایسی علت بیان کرنا جو حقیقت میں اس کی علت تو نہ ہو لیکن ایک نہایت لطیف توجیہ ضرور ہو۔ اب دیکھیں صاحب کتاب کہتے ہیں وَمِنْهُ حسن التعلیل وَهُوَ أَنْ يُدَّعَى لِوَصْفٍ عِلَّةٌ مُنَاسِبَةٌ لَهُ بِاعْتِبَارٍ لَطِيفٍ غیر حقیقی۔ معنوی محسنات میں سے ایک حسن تعلیل ہے، اور حسن تعلیل یہ ہے کہ کسی وصف کے لیے کسی ایسی علت کا دعویٰ کیا جائے جو اس وصف کے مناسب ہو، کسی غیر حقیقی اور نہایت لطیف توجیہ کے سبب۔ اعتبار کا معنی توجیہ کر لیں گے، نہایت لطیف اور غیر حقیقی توجیہ کے سبب کسی وصف کے لیے ایسی علت کا دعویٰ کیا جائے جو حقیقت میں اس کی علت نہ ہو لیکن اس کے مناسب ہو۔
حسن تعلیل کی 4 قسمیں ہیں، اور 4 قسموں میں انحصار کو صاحب کتاب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسن تعلیل کی 4 قسمیں اس لیے ہیں کہ وہ صفت جس کے لیے کسی علت غیر حقیقی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ صفت یا تو خارج اور واقع میں ثابت و موجود ہوگی یا خارج میں وہ ثابت و موجود نہیں ہوگی۔ اگر وہ صفت خارج میں ثابت و موجود ہے تو پھر یا تو عرف و عادت میں اس کی کوئی علت حقیقی ظاہر ہوگی جو مذکورہ علت کے علاوہ ہوگی، یا اس کی عرف و عادت میں بظاہر اس کی کوئی علت معلوم نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 قسمیں ہوئیں۔ اور اگر وہ صفت خارج میں ثابت و موجود نہیں ہے تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو اس کا ثابت و موجود ہونا ممکن ہوگا یا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ 2 قسمیں اور تیار ہو گئیں، تو اس طرح 4 قسمیں ہو گئیں۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں وہ اربعۃ اضربین، اور حسن تعلیل کی 4 قسمیں ہیں، لأن الصفۃ اما ثابتۃ قصد بیان علتها او غیر ثابتۃ ارید اثباتها، اس لیے کہ صفت یا تو ثابت و موجود ہوگی جس کی علت کا بیان مقصود ہوگا، یا ثابت و موجود نہیں ہوگی اور اس کا اثبات مقصود ہوگا۔ والاولی، پہلی قسم یعنی جہاں صفت ثابت و موجود ہو، والاولی اما الا یظہر لها فی العادۃ علت، اور پہلی قسم کے لیے یا تو کوئی علت ظاہر نہیں ہوگی عرف و عادت میں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، لیکن بعض چیزوں کی علت ظاہر نہیں ہوتی ہے عرف و عادت میں۔ تو پہلی قسم کی علت یا تو عرف و عادت میں ظاہر نہیں ہوگی، جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں لم یحکنا الیک الصحاب وانما حمت به فصبیبها الرحزاء، دیوان متنبی کا شعر ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ لم یحکنا الیک الصحاب، حکا یحکی نقل کرنا، نقل اتارنا، نائل داد و دہش جود و سخا، الصحاب واحد کے لیے صحابتن آتا ہے، الصحاب فاعل ہے لم یحکے کا، اور نائل کا میں کاف ضمیر خطاب ہے جس سے شاعر کا ممدوح مراد ہے، سیف الدولہ مراد ہے۔ وانما حمت بہی، ہما مجہول، کسی کا بخار میں مبتلا ہو جانا، بخار میں گرفتار ہو جانا۔ حمت میں ہے ضمیر پوشیدہ نائب فاعل ہے جس کا مرجع ہے الصحاب، بہی میں ہو ضمیر کا مرجع ہے نائل داد و دہش۔ فصبیب، صبیب مسبوب کے معنی میں بہایا ہوا پانی، گرا ہوا پانی، ٹپکا ہوا پانی۔ الرحضاء، یہ بخار کے سبب آنے والا پسینہ۔ شاعر کہتا ہے کہ بادلوں نے آپ کی داد و دہش کی نقل نہیں اتاری ہے، یعنی بادلوں نے بھی بارش کی ہے، انہوں نے بھی داد و دہش کی ہے کہ وہ بھی پانی برسا رہے ہیں، لیکن اگر اور آپ زمین میں کیا ہے مال و دولت کی بارش کر رہے ہیں، لوگوں پر لٹا رہے ہیں، تو اگر کوئی یہ کہے کہ بادل آپ کی نقل اتار رہے ہیں، وہ آپ کو داد و دہش کی بارش کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو وہ آسمان سے پانی کی بارش کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، وہ آپ کی نقل نہیں اتار رہے ہیں۔ بادلوں نے آپ کی داد و دہش کی نقل نہیں کی ہے، وَإِنَّمَا حُمَّتْ بِهِ، سچ تو یہ ہے کہ ان بادلوں کو آپ کی داد و دہش کے سبب بخار ہو گیا ہے۔ فَصَبِيبُهَا الرُّحَضَاءُ، تو ان کا گرایا ہوا پانی دراصل بخار کے سبب آنے والا پسینہ ہے۔ اس شعر میں جو صفت ہے وہ صفت ہے بادلوں سے بارش کا نازل ہونا،
اور یہ صفت ایسی ہے جو خارج میں ثابت و موجود ہے، بادلوں سے بارش نازل ہوتی ہے، لیکن اس صفت کی علت کیا ہے حقیقت کے اعتبار سے؟ تو عرف و عادت میں بادلوں سے بارش کے نازل ہونے کی کوئی علت ظاہر نہیں ہے، حالانکہ حقیقت میں علت ہے، بارش بادلوں سے اس لیے نازل ہوتی ہے کہ اللہ نازل کرتا ہے، لیکن یہ فلاں ٹائم ہی بارش کیوں ہوتی ہے، اس کی کوئی بارش کے نزول کی کوئی علت کیا ہے عرف و عادت میں ظاہر نہیں ہے۔ اور شاعر نے بادلوں سے بارش کے نازل ہونے کی ایک علت بیان کی ہے اپنے شعر میں، اور یہ علت حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اس نے علت یہ قرار دیا ہے کہ آپ کی داد و دہش کے سبب انہیں بخار ہو گیا ہے، تو یہ جو بارش کا پسینہ ہے یہ بخار کے سبب آنے والا پسینہ ہے، تو ایسا تو ہے نہیں، یہ علت حقیقی ہے نہیں، تو یہ حسن تعلیل ہے، ایک نہایت لطیف توجیہ ضرور ہے، تو یہ حسن تعلیل ہے۔ والأولى اما اللہ یظہر لها فی العادت علت کقولہ، پہلی قسم کے لیے یا تو عرف و عادت میں کوئی علت ظاہر نہیں ہوگی، جیسے شاعر کا یہ شعر لم یحکنا الیک السحاب وانما حمت به فصبیبها الرحزاء، اور یظہر لها علت غیر المذکورہ، یا عرف و عادت میں اس صفت کی کوئی علت ظاہر ہوگی، لوگوں کو معلوم ہوگی کہ اس چیز کی یہ علت ہے غیر المذکورۃ، لیکن یہ وہ علت نہیں ہوگی جو کلام میں ذکر کی گئی ہے، وہ تو ایک فرضی علت ہے جو متکلم نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے، علت حقیقی کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے عرف و عادت میں ظاہر ہے، لوگوں کو معلوم ہے۔ اس کی مثال جیسے شاعر کا یہ شعر ہے ما بہی قتل و اعادی ہے ولیکن یتقی اخلاف ما ترجو ذئاب، اعادی اعداء کی جمع اور اعداء عدوون کی جمع، تو اعادی یہ جمع الجمع ہے، ولیکن یتقی یتقی ڈرنا بچنا، اخلاف خلاف ورزی کرنا، ما ترجو ذئاب رجا ارجو امید رکھنا توقع رکھنا، ذئاب ذیب کی جمع بھیڑیا، تو اخلافہ ما میں ما مصدریہ ہے تو عبارت ہو جائے گی یتقی اخلافہ رجاء الذئاب۔ شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا ممدوح اپنے دشمنوں کو قتل کر دیتا ہے، لیکن میرا ممدوح اپنے دشمنوں کو جو قتل کرتا ہے اس قتل کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ میرا ممدوح اپنے دشمنوں سے ڈرتا ہے کہ وہ میرے ممدوح کو نقصان پہنچا دیں گے اس لیے قتل کر دیتا ہے، میرے ممدوح کو اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہاں وہ اپنے دشمنوں کو قتل اس لیے کرتا ہے کہ وہ بھیڑیوں کی توقع کے خلاف کرنے سے بچتا ہے، میرے ممدوح سے بھیڑیوں نے بھی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں کہ ممدوح دشمنوں کو قتل کرے گا اور بھیڑیوں کو ان کی لاشیں کھانے کا موقع ملے گا، تو چونکہ بھیڑیوں نے اس سے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں اس لیے وہ بھیڑیوں کی توقعات کے خلاف کرنے سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے وہ دشمنوں کو قتل کرتا ہے، ورنہ اسے دشمنوں کو قتل کرنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ وہ دشمن اسے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس کلام میں وصف ہے دشمنوں کو قتل کرنا، اور شاعر نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ شاعر بھیڑیوں کی توقعات کے خلاف کرنے سے بچنا چاہتا ہے اس لیے قتل کرتا ہے، حالانکہ یہ قتل کی حقیقی علت نہیں ہے، یہ تو بس ایک لطیف توجیہ ہے، کیونکہ آدمی دشمنوں کو قتل کیوں کرتا ہے؟ دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والے نقصانات سے بچنے کے لیے، تو دشمنوں کی طرف سے لاحق ہونے والے نقصانات کو دفع کرنا یہی دشمنوں کو قتل کرنے کی علت ہوا کرتی ہے۔ تو شاعر نے اپنے کلام میں ایک صفت کا ذکر کیا جس صفت کی ایک علت حقیقی ہے جو عرف و عادت میں ظاہر و معلوم ہے، اور وہ ہے دشمن کی طرف سے لاحق ہونے والے نقصانات سے بچنا۔
لیکن شاعر نے ایک دوسری علت قرار دیا ہے اس کو چھوڑ کر کے، تو یہ حسن تعلیل کی مثال ہوئی۔ کہتے ہیں او یظہر لہا علت غیر المذکورہ، یا عرف و عادت میں اس صفت کی کوئی علت ظاہر و معلوم ہوگی لیکن اس علت کے علاوہ ہوگی جو کلام میں مذکور ہے، کقول ہی جیسے شاعر کا یہ شعر ما بہ قتل اعادیہ ولکن یتقی اخلاف ما ترجو الذئاب فإن قتل الاعداء فی العادۃ لدفع مضرتهم لا لما ذکرہ، کیونکہ عرف و عادت میں دشمنوں کو قتل کرنا ان کی مضرت سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اس وجہ سے جو وجہ شاعر نے کلام میں ذکر کی ہے۔ والثانیہ، اچھا یہ تو پہلی قسم ہوئی جہاں صفت خارج میں ثابت و موجود ہو، اور اگر صفت خارج میں ثابت و موجود نہ ہو تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، کیونکہ وہ صفت یا تو ممکن ہوگی یا ناممکن ہوگی۔ ممکن کی مثال شاعر کا یہ شعر ہے یا واشین حسنت فینا اساءتہ نجا حذارک انسانی من الغرق، واشی چغل خور، اساءت برا سلوک کرنا، بد سلوکی، نجا حذارک، حذار کسی سے محتاط رہنا، بچنا، نجا ینجی تنجیہ بچا لینا، نجات دینا۔ انسان کا معنی یہاں ہے آنکھ کی پتلی، غرق کا معنی ڈوبنا۔ شاعر اپنے اس دشمن کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے جو دشمن شاعر کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اور شاعر اس کی بدسلوکی کو بھی اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے یا واشین حسنت فینا اساءتہ، اے وہ چغل خور انسان جس کا بدسلوکی کرنا بھی ہمارے حق میں بہتر ہے، اچھا ہے۔ نجا کیوں اچھا ہے؟ اس کی وجہ شاعر بیان کرتا ہے نجا حذارک انسانی من الغرق، کیونکہ جب تم بدسلوکی کرتے ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم میرے دشمن ہو، تو میں تم سے محتاط رہتا ہوں، اور تم سے محتاط رہنا میری آنکھ کی پتلی کو ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ میں تم سے محتاط رہتا ہوں اور تم سے محتاط رہنا مجھے ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، میری آنکھ کی پتلی کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ تو اس طرح سے تمہارا بدسلوکی کرنا بھی میرے حق میں اچھا ہے۔ تو یہاں شاعر نے ایک صفت ذکر کی، اور وہ صفت ہے بدسلوکی کا اچھا اور بہتر ہونا۔ تو بالکل ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، کسی کے ساتھ غلط سلوک کرنا، یہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسی صفت ہے جو خارج میں ثابت و موجود نہیں ہے، لیکن خارج میں اس کا ثابت و موجود ہونا ممکن ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، لوگ کیا ہے اس میں عرف و عادت یہ ہے کہ لوگ بدسلوکی کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں عرف چینج ہو جائے اور وہ بدسلوکی کو اچھا سمجھنے لگیں، کسی کے ساتھ برا کرنے کو اچھا سمجھنے لگیں، جیسے ہمارے ہندوستان کا حال ہے کہ آج ہندوستان میں مسلمانوں کو قتل کرنا، موب لنچنگ کرنا کیا ہے اچھا سمجھنے لگے ہیں یہاں کے لوگ، یہاں کے کچھ لوگ، کچھ متعصب قسم کے لوگ۔ تو ویسے تو برا سلوک کرنا عرف و عادت میں اچھا نہیں ہے، لیکن ممکن ہے یہ کوئی قوم ایسی ہو جو بدسلوکی کو اچھا سمجھنے لگے۔ یا واشین حسنت فینا اساءتہ نجا حذارک انسانی من الغرق، اے وہ چغل خور انسان جس کی بدسلوکی بھی ہمارے حق میں بہتر ہے، تم سے محتاط رہنا میری آنکھ کی پتلی کو ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں فإن استحسان اساءۃ الواشی ممکن، کیونکہ چغل خور کے بدسلوکی کرنے کو اچھا اور بہتر سمجھنا ممکن ہے، اگرچہ فی الوقت کیا ہے عرف و عادت کے خلاف ہے، لیکن ممکن تو ہے۔ لیکن لما خالف الناس فیہ، لیکن چونکہ لوگوں کے عرف میں ایسا نہیں ہے تو شاعر نے یہ کہہ کر کے لوگوں کی خلاف ورزی کی، لیکن لما خالف الناس فیہ، لیکن چونکہ شاعر نے اس معاملے میں لوگوں کی خلاف ورزی کی کہ لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں اور شاعر اچھا قرار دے رہا ہے، عقبہ بان حذارہ منہ نجا انسانہ من الغرق فی الدموع، تو شاعر نے اس کے بعد یہ ذکر کیا
کہ اس چغل خور سے شاعر کا محتاط رہنا اس کی آنکھ کی پتلی کو آنسوؤں میں ڈوبنے سے بچاتا ہے. اور غیر ممکنۃ، یا وہ صفت جو خارج میں ثابت و موجود نہیں ہے وہ کسی بھی طور ممکن نہ ہو. کا قول ہی جیسے شاعر کا یہ شعر ہے، لو لم تکن نیت الجوزاء خدمتہ لما رأیت علیہا اقدا منتطقی. جوزا آسمانی برجوں میں سے ایک برج ہے، اور اس برج کے دائیں بائیں کچھ ستارے ہوتے ہیں. بیچوں بیچ اس برج کے بیچوں بیچ دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی کچھ ستارے ہوتے ہیں. تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ان ستاروں نے تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ برج جوزا کا جو بیچ کا حصہ ہے یہ کمر ہے، اور اس کے گرد و پیش جو ستارے ہیں وہ ستارے نہیں ہیں بلکہ ایک پٹکا ہے جو برج جوزا نے اپنی کمر میں باندھ رکھا ہے. اور کمر میں پٹکا باندھنا یہ خدمت گزاروں کا طریقہ ہے، غلاموں کا طریقہ ہے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ برج جوزا میرے ممدوح کا خادم اور غلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی کمر پر پٹا باندھ رکھا ہے، غلامی کا، ستاروں کا پٹا باندھ رکھا ہے. تو اگر اس کی نیت میرے ممدوح کی خود خدمت گزاری نہیں ہوتی تو تم اس کی کمر میں غلامی کا پٹا باندھنے والوں کے جیسا ایک پٹا نہیں دیکھتے. وہی کہہ رہا ہے لو لم تکن نیت الجوزاء خدمتہ اے خدمت ممدوحی، اگر برج جوزا کی نیت میرے ممدوح کی خدمت گزاری نہ ہوتی لما رأیت علیہا، تو تم اس پر یعنی اس کی کمر پر نہ دیکھتے، تو تم اس کی کمر پر نہ دیکھتے عقد پٹا، گرہ، منتطق پٹا باندھنے والا، تو تم اس کی کمر پر پٹا باندھنے، غلامی کا پٹا باندھنے والے کے جیسا پٹا نہیں دیکھتے. تو شاعر نے دیکھیے یہاں برج جوزا کے بیچوں بیچ جو ستاروں کا ایک ہالہ ہوتا ہے اسے شاعر نے غلامی کا پٹا قرار دیا، ممدوح کا خادم ہونے کی دلیل قرار دیا. علت یہ بیان کی کہ اس نے کمر پر پٹا باندھ رکھا ہے. حالانکہ اس برج جوزا کے بیچوں بیچ جو ستاروں کا ہالہ ہے وہ غلامی کا پٹا نہیں ہے، بالکل ظاہر و واضح ہے. تو یہاں جو وصف شاعر نے بیان کیا ہے کہ برج جوزا کی نیت میرے ممدوح کی خدمت گزاری ہے، یہ وصف کیا ہے؟ خارج میں ثابت و موجود نہیں ہے اور یہ ناممکن بھی ہے. تو یہ چوتھی قسم ہوئی حسن تعلیل کی. او غیر ممکنۃ کا قول ہی، یا وہ صفت جو ثابت نہیں ہے اور جس کا ثابت کرنا مقصود ہے وہ اس کا ثابت کرنا ناممکن ہو، جیسے کا قول ہی جیسے شاعر کا یہ شعر ہے لو لم تکن نیت الجوزاء خدمتہ لما رأیت علیہا اقدا منتطقی والالحق به ما یبنى علی الشک. اس کے بعد صاحب کتاب ایک اور صورت بیان کر رہے ہیں جو صورت پورے طور سے تو حسن تعلیل کی صورت نہیں ہے لیکن حسن تعلیل کے ساتھ ملحق ضرور ہے. کہتے ہیں وَأُلْحِقَ بِهِ مَا يُبْنَى عَلَى الشَّكِّ، اور حسن تعلیل کے ساتھ اس صورت کو بھی لاحق کیا جائے گا جو شک پر مبنی ہو، جس کی بنیاد شک پر ہو. كأن السحاب الغر غيبن تحتها حبيبا فما ترقع لهن مدامع.
اس شعر میں لفظ صحاب یہ صحابتن کی جمع ہے، بادل کے معنی میں، غر اگر کی جمع ہے، سفید کے معنی میں۔ غیبنا تحتہا حبیبن، غیبنا بے معنی دفننا، اس میں نون ضمیر بارز کیا ہے؟ فاعل ہے، جس کا مرجع ہے الصحاب الغر۔ تحتہا میں ہا ضمیر سے مراد ہے ٹیلا، حبیب بے معنی محبوب۔ فما ترقع لہن مدامع، مدامع یہ ترقع کا فاعل ہے، لہن میں ہن ضمیر کا مرجع الصحاب الغر ہے۔ رقع یرقع کا معنی ہوتا ہے آنسوؤں کا رک جانا، بند ہو جانا، آنکھوں کا خشک ہو جانا۔ شاعر کہتا ہے اصل میں کیا ہے کہ بادل مسلسل بارش نازل کر رہے ہیں، اس ٹیلے پر جس ٹیلے کا ذکر شاعر نے اپنے اس شعر میں ذکر کیا ہے، اس ٹیلے پر بادلوں کی مسلسل بارش نازل ہو رہی ہے۔ تو شاعر تو اس ٹیلے پر بادلوں کی مسلسل بارش کیوں نازل ہو رہی ہے، شاعر اس کی ایک وجہ بیان کرتا ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان بادلوں نے اس ٹیلے کے نیچے اپنا کوئی محبوب دفن کر دیا ہے، اور چونکہ اس ٹیلے کے نیچے ان کا محبوب دفن ہے اس لیے وہ مسلسل روتے جا رہے ہیں، اور آنسو کیا ہے؟ پانی کی شکل میں اس ٹیلے پر گرتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ رک نہیں رہے ہیں، بادل مسلسل رو رہے ہیں محبوب کے غم میں۔ تو شاعر نے بادلوں کی بارش کی ایک وجہ بیان کی، جو کیا ہے؟ حقیقی وجہ نہیں ہے، لیکن ایک نہایت لطیف توجیہ ہے، تو اسے حسن تعلیل میں سے ہونا چاہیے پورے طور سے، لیکن چونکہ شاعر نے اس شعر میں لفظ کأنہ ذکر کر دیا ہے تو وہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے، دعویٰ نہیں کر رہا کہ نہیں ایسا ہی ہے، کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ تو چونکہ کأنہ کا لفظ لے آیا جو شک پر دلالت کرتا ہے، اس لیے یہ حسن تعلیل میں اب نہیں جائے گا، لیکن حسن تعلیل سے ملحق ہوگا۔ کأن الصحاب الغر غیبن تحتہا حبیبا فما ترقع لہن مدامع، ایسا لگ رہا ہے کہ سفید بادلوں نے اس ٹیلے کے نیچے اپنے کسی محبوب کو دفن کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے آنسو رک نہیں رہے ہیں۔ حسن تعلیل کی بحث مکمل ہوئی، آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔